سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے باتاں پرانیاں۔ اس کے مصنف ہیں ظفر احمد چودھری۔ یہ ایک کہانی نہیں، اصل میں یہ 3-4 چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں۔ پہلے واقعے کا عنوان ہے وہ کون تھا۔ لارڈ ہیلی فیکس ایک وقت میں ہندوستان کے وائسرائے تھے، بعد میں انہیں فرانس میں سفیر مقرر کر دیا گیا۔ ان کی اپنی تحریر میں مندرجہ واقعہ درج ہے۔ فرانس جانے سے قبل وہ اپنے ایک دوست سے شمالی انگلستان میں ملنے گئے۔ ان کے میزبان ایک وسیع مکان میں رہتے تھے جس کے ارد گرد کھلا میدان تھا اور کوئی آبادی نظر نہ آتی تھی۔ رات کے وقت انہیں نیند نہ آئی اور انہوں نے سوچا کہ باہر کھلے میدان میں کچھ چہل قدمی کریں اور چمکتی چاندنی کا لطف اٹھائیں۔ وہ چلتے چلتے ایک بڑے درخت کے قریب پہنچے تو انہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص لمبا کوٹ پہنے کندھے پر لکڑی کا بڑا سا باکس اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے پوچھا، کون ہو تم؟ اس شخص نے نگاہ بھر کر ان کی طرف دیکھا جس میں نفرت جھلکتی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا تا وقت یہ کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی شکل عجیب اور خوفناک سی تھی جو فوراً ان کے ذہن پر نقش ہو گئی۔ اس ڈراؤنے واقعے کے بعد انہیں ٹھیک سے نیند نہ آئی۔ صبح ناشتے کے وقت انہوں نے یہ روداد اپنے میزبان سے بیان کی۔ میزبان نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کو کوئی خواب آیا ہے۔ یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں اور میرے گھر میں پرانے ملازموں کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں۔ ان باتوں سے ان کی تسلی نہ ہوئی کیونکہ یہ بھیانک واقعہ ان کے ذہن پر نقش ہو چکا تھا۔ جلد ہی وہ اپنی سفارتی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے پیرس روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا سیکریٹری تھا۔ پیرس پہنچ کر پہلی رات انہیں ایک مشہور ہوٹل میں قیام کرنا تھا جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا۔ ان کا قیام سب سے اعلیٰ کمروں میں ہوتا تھا جو 6ٹھی منزل پر واقع تھے۔ اوپر جانے کے لیے لفٹ مہیا تھی۔ جلد ہی لفٹ اوپر سے نیچے آ کر رکی۔ کچھ لوگ ان کے سیکریٹری کے لفٹ میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں لفٹ چلانے کے لیے ایک کارندہ مقرر ہوتا تھا۔ جیسے ہی سفیر صاحب لفٹ میں داخل ہونے لگے ان کی نظر اس شخص پر پڑی جو لفٹ چلا رہا تھا۔ اس کا چہرہ بعینہ وہی تھا جسے انہوں نے اپنے دوست کے ہاں قیام کے دوران رات کو دیکھا تھا اور خوف محسوس کیا تھا۔ وہ فوراً لفٹ سے پیچھے ہٹ گئے۔ جلد ہی لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور لفٹ اوپر جانے لگی۔ ابھی تیسری یا چوتھی منزل پر پہنچی ہوگی کہ اسے کھینچنے والی آہنی رسی ٹوٹ گئی اور لفٹ دھڑام سے زمین پر آ رہی۔ تمام لوگ جو لفٹ میں سوار تھے سیکریٹری اور لفٹ چلانے والے کے آن کی آن میں مارے گئے۔ سفیر صاحب نے ہوٹل والوں سے لفٹ چلانے والے کے متعلق پوچھا۔ پتہ چلا کہ وہ حال ہی میں ملازم ہوا تھا اور اپنا کام بخوبی کر لیتا تھا۔ سفیر صاحب نے بہت کوشش کی کہ اس کا کچھ آگا پیچھا معلوم ہو لیکن کوئی ایسا شخص تلاش نہ کر سکے جس کا اس سے کسی قسم کا بھی تعلق ہو اور جانتا ہو کہ وہ کون تھا۔ اگلے واقعے کا عنوان ہے ہوائی سفر۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری سالوں میں اتحادیوں نے جنوب مشرقی ایشیا میں فوجی کمان بنائی جس کے سربراہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اور جس کی ہوائی فوج کے کمانڈر نہایت تجربے کار ایئر مارشل پارک تھے۔ مجھے یہی نام یاد ہے جو ممکن ہے صحیح نہ ہو۔ جنگ کے اختتام کے بعد ماؤنٹ بیٹن ٹوکیو میں تھے اور ایئر مارشل پارک کو ان سے ملنے سنگاپور سے ٹوکیو جانا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن کے ذاتی استعمال کے لیے ایک ڈیکوٹا جہاز جس میں لمبی پرواز کے لیے اضافی ٹینک لگا دیے گئے تھے۔ یہ جہاز سنگاپور بھیجا گیا تاکہ وہ ایئر مارشل کو ٹوکیو لے آئے۔ روانگی صبح کے وقت ہونا تھی۔ ایئر مارشل پارک رات فوجی کلب میں ٹھہرے جہاں اور لوگ بھی تھے۔ شام کے وقت وہ اپنی پیاس بجھانے بار میں گئے۔ وہ ابھی بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی امریکن میجر ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنا تعارف کروایا۔
پھر کہا کہ اس نے رات کو سوتے میں ان کو دیکھا تھا اور وہ اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہے۔ ایئر مارشل ہنسے اور کہا کہ بصد شوق۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ ایک ڈکوٹا جہاز میں سوار ہیں جسے خاص طور پر آرام دہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو ٹوکیو جانا ہے اور آپ کے ساتھ 7 مرد اور 2 عورتیں سوار ہیں۔ جہاز موسم کی خرابی کی وجہ سے بدکنے لگتا ہے اور راستہ کھو دیتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے، لیکن کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا۔ اب پیٹرول کم ہونے لگتا ہے اور پائلٹ اس کوشش میں ہے کہ کہیں کسی مناسب جگہ جہاز کو پیٹ کے بل زمین پر اتارے۔ اسے ایک چمکدار سیپیوں سے بھرا سمندر کا کنارہ نظر آتا ہے اور وہ جہاز کو وہاں اتارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو ہی جہاز زمین کو چھوتا ہے وہ ایک دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور جہاز میں سوار سب لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ قصہ سن کر ایئر مارشل صاحب ہنسے اور کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے کچھ زیادہ ہی پی لی ہوگی جو ایسے خواب آنے لگے۔ میجر صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ خواب آپ کے متعلق تھا، اور آپ سے ملنے کے بعد اور یقین ہو گیا کہ خواب میں جس شخص کو دیکھا وہ آپ ہی تھے۔ اسی لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ اگر ہو سکے تو یہ خواب آپ کو سنا دوں۔ اگلی صبح ایئر مارشل جہاز پر پہنچے تو پائلٹ سے پوچھا کہ جہاز کتنی دیر ہوا میں رہ سکتا ہے۔ پائلٹ مسکرایا اور کہا، جہاز میں اضافی ٹینک لگیں اور یہ ٹوکیو جا کر بغیر لینڈ کیے واپس سنگاپور آ سکتا ہے۔ رات کے سنے ہوئے خواب کا خفیف سا اثر ایئر مارشل کے ذہن پر تھا، جو اس سوال کا محرک بنا۔ جہاز میں سوار ہو کر مسافروں پر نظر ڈالی تو 1 عورت اور 6 مرد نظر آئے، جبکہ خواب کے بیان میں 7 مرد اور 2 عورتیں کہی گئی تھیں۔ ایئر مارشل کو تسلی ہوئی۔ جہاز کا دروازہ بند ہونے کو تھا کہ ایک فوجی افسر بھاگتا ہوا آیا اور نہایت عاجزانہ پیرائے میں کہا کہ اس کی بیوی ٹوکیو میں ہے اور خود اسے 10 روز کی رخصت ملی ہے اور اگر اجازت ہو تو وہ بھی ان کے ساتھ سوار ہو جائے۔ جواب ملا، ہاں ضرور۔ اب تو مرد 7 ہو گئے، لیکن ایئر مارشل کو تسلی ہوئی کہ عورت تو ایک ہی تھی۔ جہاز کے انجن سٹارٹ ہوئے اور جہاز آگے سرکنے لگا، پھر رک گیا اور پائلٹ نے پیچھے آ کر ایئر مارشل سے کہا کہ جاپان میں متعین برطانوی سفیر کا پیغام ہے کہ ان کی سیکریٹری سنگاپور آئی تھی جس کی اب انہیں سخت ضرورت ہے۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہے اور اگر جہاز میں جگہ ہو تو مہربانی کر کے اسے بھی اپنے ساتھ لے آئیں۔ درخواست ایسی معقول تھی کہ فوراً اجازت دے دی گئی۔ جلد ہی سیکریٹری کار میں جہاز کے قریب آ گئی اور دروازہ کھول کر اسے سوار کروا لیا گیا۔ اب جہاز میں اتنی سواریاں ہو گئی تھیں جو امریکن میجر نے خواب میں دیکھی تھیں۔ ایئر مارشل صاحب کچھ پریشان تو ہوئے، لیکن وہ دونوں عالمی جنگوں میں حصہ لے چکے تھے اور سینکڑوں حادثات دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے سواریوں کی تعداد پوری ہو جانے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ پہلے چند گھنٹے موسم صاف تھا اور پرواز معمول کے مطابق جاری رہی، پھر بادل آئے اور ہوا میں ارتعاش کی وجہ سے جہاز بدکنے لگا۔ پائلٹ نے لاکھ کوشش کی کہ راستہ بدل کر وہ اس مشکل سے نجات پائے۔ اس عمل میں جہاز کہیں کا کہیں نکل گیا، لیکن سخت بارش اور طوفان سے باہر نہ نکل سکا۔ یہ کشمکش اتنی دیر جاری رہی کہ پیٹرول کم پڑنے لگا اور یہ ضروری ہو گیا کہ جلد ہی جہاز کو زمین پر اتار لیا جائے۔ پائلٹ نے ایئر مارشل کو بتایا کہ اب سوائے جہاز کو پیٹ کے بل زمین پر اتارنے کے اور کوئی چارہ نہیں، جس کے لیے اس نے سمندر کے کنارے ایک جگہ چنی ہے جس پر چھوٹی چھوٹی سیپیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ایئر مارشل نے کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھا تو یہ وہی تھا جو امریکن میجر نے بیان کیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آخری وقت ہے اور جلد ہی سب کچھ آگ کی نظر ہو جائے گا۔ جہاز سیپیوں سے بھرے سمندر کے کنارے اترا، زمین سے لگ کر گھسٹتا گھسٹتا رک گیا اور سب لوگ بحفاظت نیچے اتر آئے۔ سب سے زیادہ حیران اور پریشان ایئر مارشل صاحب تھے، کیونکہ انہیں یقین آنے لگا تھا کہ جیسے باقی سب باتیں امریکن میجر کے خواب کے مطابق پوری ہوئیں، انجام بھی وہی ہوگا جو وہ بیان کر چکا تھا۔
وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اس سے اگلے واقعے کا عنوان ہے گھوڑوں کی دوڑ۔ سن 1946 میں ایک صاحب بنام گارڈلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ بعد میں وہ لارڈ بھی بنا دیے گئے۔ وہ تفریح کے لیے شمالی انگلستان گئے ہوئے تھے کہ ایک رات انہوں نے نیند کے دوران خواب میں دیکھا کہ فلاں نام کا گھوڑا فلاں ریس جیت گیا ہے۔ انہیں گھوڑوں کی ریس سے معمولی سی شناسائی تھی اور انہوں نے کبھی کسی گھوڑے پر شرط نہیں لگائی تھی۔ خاصی بھاگ دوڑ کے بعد معلوم ہوا کہ اگلے روز اسی نام کا گھوڑا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا ایک ریس میں حصہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اس گھوڑے پر معمولی سی رقم کی شرط لگا دی۔ وہ گھوڑا جیت گیا اور انہیں کئی گنا رقم حاصل ہو گئی۔ انہوں نے آکسفورڈ واپسی پر چند ایک دوستوں کو یہ بات بتائی جو مصر ہوئے کہ اگر آئندہ کوئی ایسا خواب آئے تو وہ انہیں ضرور اطلاع دیں۔ کوئی 1 ماہ بعد پھر انہیں ایسا ہی خواب آیا جس میں جیتنے والے گھوڑے کا نام صاف طور پر لکھا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے یہ خبر اپنے قریبی دوستوں کو بھی دے دی اور اس دفعہ انہوں نے خود اور ان کے کچھ دوستوں نے بھی خاصی رقم کی شرط لگا دی۔ گھوڑا پھر جیت گیا اور سب کو خاصا منافع ہوا۔ کچھ سال بھر وقفے سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہر دفعہ خواب میں دیکھا گھوڑا جیتتا رہا اور گارڈلے صاحب اور ان کے دوستوں کی جیبیں بھرتی رہیں۔ خواب آنے کے بعد وہ متعلقہ اخبار سے معلوم کر لیتے کہ دکھایا گیا گھوڑا کہاں اور کس ریس میں حصہ لے رہا ہے۔ پھر ان خوابوں میں ایک تعطل آ گیا اور گھوڑوں پر شرطیں لگا کر منافع حاصل کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کوئی 7-8 سال بعد انہیں پھر خواب آیا کہ گائیکواڑ بڑودہ ایک ہندو راجا، اس کا فلاں نام کا گھوڑا جیت گیا۔ یہ ایک مشہور ریس تھی جس میں جیتنے والے کو بھاری رقم ملتی۔ گارڈلے اس ریس پر خاصی رقم لگا بیٹھا۔ گھوڑا جیت گیا اور گارڈلے کی جیبیں نوٹوں سے بھر گئیں اور باقی رقم بریف کیس میں رکھنا پڑی۔ اس کے بعد گارڈلے کو ریس کے متعلق کوئی خواب نہ آیا۔ اگلے واقعے کا عنوان ہے کارپورل بھیا۔ سن 1951 میں میرا اسکواڈرن میران شاہ میں مقیم تھا۔ وہاں قیام کے دوران عید کا تہوار آیا۔ افسروں اور ماتحت عملے کی رہائش قریب واقع تھی۔ ایئر مین نے تمام افسروں کو اپنے میس میں شام کے کھانے کے لیے دعوت دی۔ کھانے کے بعد اعلان ہوا کہ اب آپ کو کارپورل بھیا جو بنگالی تھے ایک حیرت انگیز کرتب دکھائیں گے۔ سامنے ایک بلیک بورڈ اور سفید چاک رکھ دیا گیا۔ پھر کارپورل بھیا کی آنکھوں پر موٹی پٹی باندھ دی گئی۔ مجھے کہا گیا کہ میں بلیک بورڈ پر چاک سے کچھ لکھوں جسے بھیا بند آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے انگریزی میں عید مبارک لکھا جو بھیا نے کسی قدر توقف کے بعد پڑھ دیا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ پھر میں نے L-950 لکھا جو میرے جہاز کا نمبر تھا۔ بھیا نے وہ بھی پڑھ دیا۔ پھر پٹی کھول کر میرے قریب کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کون ان کا ساتھی ہے جو لکھے ہوئے الفاظ آہستہ سے بول کر ان تک پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لکھی ہوئی عبارت انہیں بند آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں، اور ایسا ثابت کرنے کے لیے کل صبح وہ میرے دفتر آ جائیں جہاں میں خود اس دعوے کو پرکھوں گا۔ چنانچہ وہ اگلے روز صبح کے وقت میرے دفتر میں آ گئے، ان کے ساتھ بلیک بورڈ، چاک اور ایک موٹے کپڑے کی پٹی بھی۔ میں نے کھڑکی اور دروازے بند کر لیے جس سے کمرے میں تقریباً اندھیرا ہو گیا، اور بھیا کی آنکھوں پر پٹی اس طرح باندھ دی کہ اندر روشنی نہ جا سکے۔ جو کچھ الٹا سیدھا میں نے بلیک بورڈ پر لکھا بھیا نے کسی قدر توقف سے بالکل صحیح پڑھ دیا۔ میرے تمام شکوک رفع ہو گئے اور مجھے یقین آ گیا وہ واقعی بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لڑک پن میں یہ فن کلکتہ کے ایک ہندو استاد سے سیکھا تھا۔ کچھ روز بعد افسروں کی میس میں شام کے کھانے کی دعوت تھی جس میں پولیٹیکل اور فوجی افسروں کو بھی بلایا گیا۔ کھانے کے بعد میں نے بھیا کو بلایا کہ وہ آ کر ہمارے مہمانوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔
وہ آ گئے اور حسب سابق جو کچھ بھی بورڈ پر لکھا گیا انہوں نے پڑھ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے دل میں ابھی بھی کوئی شک ہے کہ میں واقعی بند آنکھوں سے دیکھنے کی استعداد رکھتا ہوں تو میں آپ کو ایک ایسا کرتب دکھاتا ہوں کہ آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا کہ میں واقعی بند آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ آلو کا ایک کتلا لائے تھے اور ایک بڑا سا نوکدار چاقو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی صاحب لیٹ جائیں اور میں یہ آلو کا کتلا ان کی ناک سے ذرا اوپر ماتھے پر رکھ دوں گا اور پھر آنکھوں پر پٹی باندھ کر چاقو کی نوک سے اٹھا لوں گا۔ اب سوال تھا کہ کون قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہوگا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے فوجی روایت کے مطابق یہ فیصلہ دیا کہ اس آزمائش کے لیے سب سے جونیئر افسر خود کو پیش کرے گا۔ اس وقت سب سے جونیئر افسر فلائنگ آفیسر ذوالفقار تھے جو بعد میں فضائیہ کے سربراہ بنے۔ وہ کچھ گھبرائے ہوئے لیکن مسکراتے ہوئے زمین پر لیٹ گئے۔ بھیا نے آلو کا کتلا ان کی ناک کے اوپر کے حصے میں آنکھوں کے درمیان رکھا، پھر موٹی پٹی سے آنکھیں بندوا کر چاقو ہاتھ میں لیا اور سر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ چہرے پر جھکے، چاقو ادھر ادھر گھمایا اور انتہائی تیزی سے وار کرتے ہوئے چاقو کی نوک سے آلو کا کتلا اٹھا لیا۔ سب حاضرین نے زور زور سے تالیاں بجائیں اور ذوالفقار کی جان میں جان آئی۔ 2-3 ماہ بعد ہمارا اسکواڈرن پشاور آ گیا۔ ان دنوں برطانوی سائنسدانوں کا ایک گروپ پشاور آیا تھا جس میں کئی ایک مشہور سائنسدان شامل تھے۔ ہم نے انہیں شام کے کھانے کے لیے فضائیہ کے میس میں بلایا۔ باتوں باتوں میں انڈین روپ ٹرک کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے کہا کہ انڈین روپ ٹرک کے یہ لفظ ٹرک ہے۔ انڈین روپ ٹرک کے متعلق تو مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن میرے اسکواڈرن میں ایک لڑکا ہے جو بند آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ وہ سب ہنسنے لگے اور کہا کہ آپ لوگ خواہ مخواہ ایسی انہونی باتیں مان لیتے ہیں کیونکہ ایسا کر سکنا ناممکن ہے۔ میں نے کہا ہاتھ کنگن کو عرض سے کیا، آپ کل صبح آ کر خود اس دعوے کو پرکھ لیں۔ چنانچہ وہ سب لوگ اگلی صبح ایئر فیلڈ پر آ گئے۔ انہوں نے کہا ایک مشہور بایولوجسٹ بنام پروفیسر ہل کو اس امتحان کے لیے نامزد کیا۔ پروفیسر صاحب بھیا کو ایک تقریباً تاریک کمرے میں لے گئے اور سب دروازے وغیرہ اچھی طرح بند کر لیے۔ ہم سب باہر انتظار کرتے رہے۔ کوئی 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور پسینے میں بھیگے ہوئے پروفیسر صاحب بھیا کے ساتھ برآمد ہوئے۔ انہوں نے کہا اگرچہ میرے لیے یہ قبول کرنا مشکل ہے لیکن یہ شخص واقعی بند آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پوری تسلی کر لی تھی کہ آنکھوں پر موٹی پٹی باندھ دی جائے اور کوئی روشنی آنکھ کے قریب نہ جا سکے۔ انہوں نے جو کچھ بلیک بورڈ پر لکھا پڑھ دیا گیا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے اپنی پوتی کا ویلش نام اس طرح لکھا کہ آخری حروف پہلے لکھے جائیں اور پہلے حروف بعد میں۔ انہوں نے بتایا کہ بھیا نے کہا کہ وہ یہ لفظ ادا نہیں کر سکتا، البتہ اس کے ہجے کر دے گا، اور پھر بالکل صحیح ہجے کر دیے۔ ہم نے سب سائنسدانوں اور بھیا کو چائے پلائی اور رخصت کیا۔ ظاہر ہے کہ سائنسدانوں کی خود اعتمادی میں کچھ فرق ضرور آ گیا تھا، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی۔ اگلے واقعے کا عنوان ہے بی بی سعیدہ۔ میری عمر 3-4 برس کی تھی جب ہم سیالکوٹ میں رہتے تھے۔ مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کبھی ایک خاتون آتی تھیں جن کا سب احترام کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ان کا ذکر اتنی دفعہ سنا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے۔ بہرحال بعد میں اپنے گھر میں ان کے متعلق بہت سی باتیں اپنی والدہ اور دوسرے عزیزوں سے سنی جن کے وہ خود شاہد تھے۔ بی بی سعیدہ کی شادی کے جلد ہی ان کے میاں فوت ہو گئے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بہت نیک اور پہنچی ہوئی خاتون ہیں اور انہیں یہ ملکہ حاصل ہے کہ انہیں آئندہ پیش آنے والے امور کا ادراک ہو جاتا ہے۔ چند ایسے واقعات کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک دور کی رشتہ دار خاتون کسی دوسرے شہر سے آئیں۔ ان کے ساتھ ان کا سوٹ کیس تھا جس میں کپڑے اور دوسری اشیاء رکھی تھی۔ جب انہوں نے یہ اشیاء سوٹ کیس سے نکالیں تو پریشانی کی حالت میں کہا کہ وہ 100 روپے کا نوٹ غائب ہے جو انہوں نے خود سوٹ کیس میں رکھا تھا۔
ان دنوں 100 روپے کا نوٹ شاہ سی نظر آتا تھا اور یہ خاصی بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ سوٹ کیس کئی مرتبہ کھنگالا، کپڑے جھاڑے گئے لیکن نوٹ نہ ملا۔ بالآخر معاملہ بی بی سعیدہ کے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ دعا کریں اور پتہ چلانے کی کوشش کریں کہ نوٹ کیسے کھو گیا یا کون لے گیا۔ بی بی سعیدہ نے آنکھیں بند کر کے اور سر جھکا کر توجہ کی اور پھر سر اٹھا کر کہا کہ نوٹ کھویا ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں۔ سوٹ کیس اور اس میں رکھی ہوئی سب چیزوں کو پھر کھنگالا گیا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ چند روز بعد سوٹ کیس کھولا تو ڈھکنے کی نکڑ میں پھنسا ہوا نوٹ نظر آیا اور بی بی سعیدہ کی بات درست ثابت ہوئی۔ میں ابھی بچہ تھا کہ ہمارے بڑے ماموں انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ یہ کوئی سن 1930 کا واقعہ جب انگلستان صرف بحری جہاز سے جایا جا سکتا تھا اور سفر میں کوئی 3 ہفتے ضرور لگ جاتے۔ ماموں 6 برس انگلستان رہے اور ہماری نانی ان کی جدائی کو بہت محسوس کرتی۔ ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ ممکن ہے واپسی سے قبل ماموں ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لیں اور اسے ساتھ لے آئیں۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں بی بی سعیدہ کے پاس گئیں اور اپنی مشکل بیان کر کے دعا کی درخواست کی۔ بی بی سعیدہ نے حسب معمول توجہ کی اور دعا کی اور پھر سر اٹھا کر کہا، آپ کے بیٹے کی دوستی ایک نہیں 2 لڑکیوں سے ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ شادی کس سے کرے، مگر فکر نہ کریں، یہاں کوئی نہیں آئے گی۔ واپسی پر ماموں کو یہ بات بتائی گئی تو ان کا جواب تھا کہ بی بی نے بالکل صحیح کہا۔ میرے بڑے چچا سادہ اور نیک اطوار کے مالک تھے، تاہم وہ کالج کی پڑھائی میں دل نہ لگاتے اور یہ امر میرے والد اور والدہ کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ میری والدہ نے بیان کیا کہ مشورے کے لیے وہ بی بی سعیدہ کے پاس گئیں اور دعا کی درخواست کی۔ حسب معمول دعا کے بعد بی بی سعیدہ نے کہا، یہ اور نہیں پڑے گا لیکن فکر نہ کریں، اسے کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، بیوی اس کی موٹی موٹی آنکھوں والی ہوگی۔ چچا نے جلد ہی کالج چھوڑ دیا اور میرے والد کی مدد سے سندھ جا کر کچھ زمین ٹھیکے پر حاصل کر لی۔ ایسا دل لگا کر کام کیا کہ خوب منافع ہوا اور رفتہ رفتہ اپنے علاقے کے ایک بڑے زمیندار بن گئے، لیکن جب بھی ان کی شادی کی بات چلتی تو بالکل خاموش ہو جاتے اور کوئی جواب نہ دیتے۔ بالآخر جب وہ شادی کے لیے رضامند ہوئے تو ان کی عمر کوئی 45 برس تھی۔ جیسا کہ بی بی سعیدہ نے کہا تھا کہ ان کی بیگم کی آنکھیں موٹی موٹی تھیں، اللہ نے اولاد سے نوازا اور ان کا گھر ہر قسم کی برکتوں سے منور ہوا۔ ہمارے ایک عزیز نہایت کامیاب وکیل تھے اور خاصے مالدار بھی۔ وہ میرے والد سے کوئی 5-7 برس بڑے تھے اور ان کا آپس کا سلوک بھائیوں جیسا تھا۔ ان کی شادی کو 10-12 برس ہو گئے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے نکاح ثانی کیا اور دلہن کو لے کر ہمارے ہاں آئے۔ میری والدہ بتاتی تھیں کہ انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ دلہن کو لے کر سعیدہ بی بی کے ہاں دعا کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ وہ دلہن کو لے کر بی بی سعیدہ کے ہاں گئے اور کوائف بیان کر کے دعا کے لیے کہا۔ حسب معمول توجہ اور دعا کے بعد بی بی سعیدہ نے کہا، اپنے جیسی ایک بیٹی لے لے گی۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ چند سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی جو عادات و اطوار میں ہو بہو اپنی والدہ کی طرح تھی اور جس کی زندگی میں وہی اتار چڑھاؤ آئے جن سے اس کی والدہ گزر چکی تھی۔ بی بی سعیدہ کی پیش گوئی کہ صرف ایک بیٹی ہوگی اور جو اپنی والدہ جیسی ہوگی حرف بحرف پوری ہوئی۔ ان واقعات کا ماخذ ہے ماہنامہ الحمراء، لاہور، دسمبر سن 2013۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔